ویلکم بیک ناظرین، ایک بہت ہی افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہے۔ ناظرین، خبر ہے ایبٹ آباد سے کاغان کلونی سے ایک قتل نہیں کئی سوالات۔ گاؤں ٹنن کلندر آباد سے تعلق رکھنے والے کاشف کے خلاف اپنے 3 معصوم بچوں اور ایک وفادار بیوی کے قتل اور اقدام قتل کے دفعات کے تحت پولیس کی مدعیت میں تھانہ میرپور میں FIR درج کر لی گئی ہے۔ کاغان کلونی میں پیش آنے والے اندھا دھند واقعے محض ایک گھریلو سانحہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرتی، نفسیاتی اور انتظامی نظام پر ایک گہرا سوال یا نشان ہے۔ کرائم سین سے سامنے آنے والی ابتدائی شواہد کے مطابق ملزم کاشف نے مبینہ طور پر پہلے اپنے بچوں کو زہر دینے کی کوشش کی، جس پر اہلیہ نے مذمت کی۔ اسی دوران بیوی پر تشدد کیا، جس کے بعد ملزم نے اپنے اعترافی ویڈیوز بھی جاری کیے۔ یہ واقعہ جتنا شفاف ہے اتنا ہی پیچیدہ بھی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہوا کیا ہے، اصل سوال تو یہ ہے کہ کیوں ہوا۔ کاشف کی ویڈیوز اور طرز عمل واضح طور پر شدید ذہنی دباؤ، نفسیاتی الجھن اور ممکنہ ذہنی عدم توازن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی ایسے ذہنی بھنور میں پھنس چکا تھا جہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق شدید ڈپریشن، مستقل ذہنی دباؤ اور محض نشانہ آور اشیاء دماغ میں ڈوپامین کے نظام کو متاثر کر دیتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان غیر معمولی غصے، مایوسی اور خود کو تباہ کن رویوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ متاثرہ شخص نہ صرف خود کو بلکہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تاہم اس مرحلے پر کسی مخصوص نشہ یا عنصر کو ذمہ دار ٹھہرانا قبل از وقت اور غیر ذمہ دارانہ ہوگا۔ اصل حقائق کا تعین پولیس تفتیش، فورینزک رپورٹس اور میڈیکل شواہد ہی کر سکتے ہیں، مگر یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ آیا ہمارے معاشرے میں ذہنی صحت کا نظر انداز کرنا ایسے المیوں کو جنم دیتا ہے؟ ناظرین، خدارہ اپنے ارد گرد، اڑوس پڑوس، حلقہ احباب و عزیز و اقارب سے رابطے میں رہیں، ایک دوسرے کے دکھ بانٹیں۔ آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پڑوس میں کسی کے بچے بھوکے ہیں تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے ان کا خیال رکھیں۔ بعض اوقات ہمدردی کے 2 بول کسی کے جینے کا حوصلہ بن جاتے ہیں۔ کوئی شخص تنگ دستی کا شکار ہے، قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے، بے روزگار ہے، ہم کسی نہ کسی حد تک اس کی مدد کر سکتے ہیں، دلاسا تو دے ہی سکتے ہیں، حوصلہ تو دے ہی سکتے ہیں، اس کے آنسو پہنچ سکتے ہیں، اس کی زندگی کی دوڑ میں کھڑا ہو سکتے ہیں۔ ہمیں معاشرہ ہمیشہ اس وقت بدحالی کا شکار ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کا احساس کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جنازے پر غم کا دکھاوا کرنے سینکڑوں آ جاتے ہیں، مگر زندگی میں سہارا دینے والے 2-4 بھی مل جائیں تو انسان زندگی کی مشکل مرحلوں سے آسانی سے گزر جاتا ہے۔ آج کاغان کلونی میں حالات سے تنگ آ کر والد نے 3 معصوم کلیوں کو زہر دے دیا۔ یقین جانیے دل پھٹ رہا ہے۔ وہ کون سا دکھ ہوگا، وہ کون سی مجبوری ہوگی، وہ کیسا لمحہ ہوگا جب باپ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں سے موت کی وادی میں بھیج دیا۔ کیا معاشرہ ایک انسان کے 3 بچوں کو پال نہیں سکتا تھا؟ کیا ہم نے اپنے گھروں کی دیواروں اس قدر اونچی کر لی ہیں کہ پڑوسی میں روتے بلکتے بھوکے تڑپتے بچوں کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی؟ ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارے مال اسباب میں غریب کا حصہ بھی ہے، جس سے معاشرے کا توازن برقرار ہوگا۔ اللہ پاک کی یہ ہرگز تقسیم نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو بے پناہ نواز دے اور کچھ لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترسیں۔ اللہ پاک نے تمام انسانوں کو وافر رزق نازل کیا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ہم ظالم لوگ ہیں جو سارے مال کو اپنا سمجھ کر سانپ بنے بیٹھے ہیں۔ ہم تو ہر نگر شخص اگر 2-4 مسکین کی بھوک مٹا دے اور اس دھرتی پر کوئی شخص بھوکا نہیں ہوگا اور کوئی شخص بھوک افلاس سے تنگ آ کر خودکشی نہیں کرے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، لائک ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو آنے تک آپ کے لیے اللہ حافظ۔